کوئی مشکل کام نہیں. آقا کریم نے فرمایا پہلا کام کہ جو گناہاں دا کفارہ بندا ہے سخت سردی ہوے تے تیوں رضائی کیتی ہوے ادھروں جدوں اللہ دے گھر وچوں بلاوا آ جاوے ہن گرم پانی نہ ملے ٹھنڈے پانی نال ہی اگر تو وضو کر لے تو تیرا وضو کرنا پچھلے گناہاں دا کفارہ بن جائے. تیرا وضو کرنا مکمل وضو کرنا پچھلے گناہاں دا کفارہ ادا ہو جائے گا. آقا کریم نے فرمایا جدوں حضور دی حدیث سیاستہ دے اندر کہ میرا امتی جدوں کامل وضو کردا ہے صحیح وضو کردا ہے تو اگر کوئی گناہ ناخنا دے تھلے بھی چھپ کے بیٹھا ہوئے نا تے وضو دا پانی وہ بھی کھچ کے تے پرے سٹ دیندا ہے. تو وضو کرنا او دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے. یا رسول اللہ تے دوسرا کام حضور نے فرمایا نماز ادا کرن واسطے بندہ جدوں مسجد جاندا ہے تو او دے گھر تو رب دے گھر تک جتنے قدم اٹھدے نے ہر قدم تے رب پچھلے گناہ دا کفارہ کر دیندا ہے اور پچھلا گناہ او دا مٹا دیندا ہے. ہر قدم تے ایک قدم اٹھے گا تو میرے بھائیو ذرا توجہ نال میری بات سننا. مسجد وال جیڑا قدم اٹھ رہی ہے اگر او تیرے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے مسجد پہنچ کے جدوں سر جھکائیں گا تو اللہ کتنا کرم کرے گا. تو مسجد کی طرف اٹھیا قدم تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا. اور تیسرا کام آقا کریم نے فرمایا کہ جو گناہاں دا کفارہ بندا ہے ایک نماز ادا کر لئیے. ہن تو اپنے گھر آ گئے ہیں یا دکان تے بہ گئے ہیں لیکن دل وچ ایک تڑپ ہے کدوں دوبارہ آذان ہوئے بلاوا آوے تے میں پھر رب دے گھر جاواں. حضور فرماندے نے ایک نماز پڑھ کے دوجی نماز دا انتظار کرنا اے بھی پچھلے گناہاں دا کفارہ بن جاتا. عورت نماز گھروں نے پڑھی ہے خامند آ گیا میں روٹی پکا دے لیکن وہ دل وچ انتظار نماز دا وہ آٹا گن رہی ہے تے آٹا گننا بھی ادا گناہاں دا کفارہ بن رہا ہے. وہ روٹی پکا رہی ہے تے روٹی پکانا بھی گناہاں دا کفارہ بن رہا ہے. وہ جھاڑو دے رہی ہے تے جھاڑو دینا بھی گناہاں دا کفارہ بن رہا ہے. کیوں وہ نماز دے انتظار وچ کہ جلدی جلدی بلاوا آوے. میرے بھائیو علماء فرماندے نے اور علماء اہل سنت نے بڑی وضاحت نہ لکھی ہے. کسی نے پوچھا ایک عالم دین کو لو کہ بندے نو کس طرح پتا چلے کہ جڑی میں نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو زور پڑھ کے آیا ہے یہ اثر پڑھن دی توفیق مل گئی ہے تے سمجھ لے رب زور قبول کیتی ہے تے انعام وچ اثر دی توفیق عطا کر دے. تو انہاں چیزاں وال ذرا توجہ دیسو. میں یہ بات اس وجہ تو کیتی ہے مسجد دے حوالے دے نال اور میں ابتدا دے اندر ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے جس واقعہ میں علماء نے اپنی کتاباں دے اندر اور خصوصاً علماء دیوبند نے بھی اپنی کتاباں دے اندر کتاب دا نام میں پہلے عرض کر دینے سیرت النبی بعد از وصال النبی فیروز سنگ والیاں نے اس کتاب کو چھاپیا ہے. او دے اندر وہ لکھ دے نے بڑی توجہ نال اے واقعہ سن. اجے پاکستان نہیں سی بنیا یہ سارا ہندوستان سی. گجراں والے دے قریب ایک گاؤں سی جس دا نام سی بڑے گاؤں. گاؤں دا نام سی بڑے گاؤں. اس گاؤں دے اندر ایک امام دین نام دا آدمی رہتا سی جڑا کدی مسجد نہیں آیا نماز نہیں پڑھی. تو مسجد ایک سی پورے گراں دے اندر امام صاحب نے بڑا سمجھایا کہ نماز پڑھی کر دی. وہ نماز واسطے نہ آیا. ایک دن سمجھان واسطے علامہ صاحب نے جمعے والے دن لوگاں نو کیا کہ تسی اج میرے نال وعدہ کرو کہ مسجد آئے بغیر اگر اے مر گیا تے میں جنازہ پڑھانا نہیں تے تساں جنازہ پڑھنا. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے حضرت غوث اعظم فرماندے نے بے نماز اگر مر جائے تو مسلمانہ دے قبرستان میں دفن نہ کیتا جائے.
علامہ صاحب نے اس نیت دے نال کہ شاید یہ بات سن کے وہ مسجد آ جائے، لیکن وہ پھر بھی مسجد نہ آیا۔ کچھ عرصہ گزریا، امام دین مر گیا، گھر والے بڑے پریشان کہ پورے گاؤں دے لوگوں نے مولوی صاحب دے سامنے جمعے والے دن یہ وعدہ کیتا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھنا، تو کون جنازہ پڑھائے گا، کون انہوں غسل دے گا؟ کیونکہ تسی دیکھتے ہو کہ بندہ جب مر جاندہ ہے نا تو پتر کپڑے اتارن واسطے بھی نہیں تیار، کیوں؟ انہوں لگتا ہے ڈر۔ میاں صاحب فرماندے نے جاندی وار ڈرونا بنے ہو، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، وہ جنہ لئی تو پاپ کمائے، آج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ جاندی وار ڈرونا بنے ہو، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے، آج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ تو گھر والے پریشان سن، گراں والے بھی سوچ رہے سن وعدہ کیتا ہے۔ پنڈی پٹیاں والے ہو بڑی توجہ نال میری گل سننا، مولوی صاحب نے مسجد کی چھت تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، پنڈ والے ہو جمع ہو جاؤ، امام دین مر گیا ہے، ادا جنازہ پڑھنا ہے۔ لوگ کٹھے ہو گئے، انہاں کہا مولوی صاحب تو اڈے اعلان کی خوشی بڑی ہے، پر تساں وعدہ کیتا سی تے لیا سی، انہاں اپنے وعدے دے خلاف کیوں پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کچھ نہ پوچھو۔ انہاں کہا دسو تے صحیح جنازے دا اعلان کیوں کیتا جا رہا ہے، جمعے والے دن وعدہ کیتا ہے۔ مولانا دی ہچکی بند گئی، فرمایا میں نے تے ادھے گھر والیاں بھی نہیں دسیا مر گیا ہے، میں تے سو رہا سا، میں نے خواب وچ رحمت للعالمین نبی دی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا مولوی امام دین مر گئی، اٹھ پنڈ والیاں نو جمع کر، انہوں غسل بھی دیو، جنازہ بھی پڑھاؤ تے دفن بھی کرو۔ میں عرض کی تھی آقا تسی رحمت للعالمین نبی ہو، تسی جانتے ہو کہ انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی؟ حضور مسکرائے فرمایا امام دین نے مرن تو کچھ دن پہلے ایک ایسا عمل کیتا ہے رب نے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا۔ کتابی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور علماء دیوبند نے لکھے اپنی کتاباں دے اندر، ساڈے علماء نے بھی بیان کیتا ہے کہ ایک کام کیتا ہے اور رب نو اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے اُنہی زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں عرض کی تھی آقا کچھ مینوں بھی تو دسو، میں لوگاں نو جواب دینا ہے، پر تساں جمعے والے دن وعدہ لیا سی ہن آپ پہ پڑھاندے ہو، آقا انہیں کی کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا مولوی چند دن پہلے بادلہ نے آسمان کو گھیر لیا اور اچانک بجلیاں چمکن لگ پئیاں تے موسم بارش والا بن گیا۔ ایک گھر بیٹھا سی تے ایدی بیوی نے آکے آبا کوٹھے ہوتے تھاپیاں پئیاں نے گویا پہ ہے تے او ذرا اتار لیا تاکہ گلہ ہو گیا او بالڑ تے پھر آگ نہیں جلے گی۔ ایک ٹوکرا لے کے اوپر گیا، زنانی ایدی روٹی بھی پکاندی سی، اتے گیا تے یک دم بارش شروع ہو گئی اور بڑی تیز ایدی نظر مسجد دے روشندان تے پئی کہ مسجد دا روشندان کھلنا سی اور بارش دا پانی روشندان نال ٹکرا کے اندر پیا جاندا سی۔ انہیں سوچیا پانی اندر گیا کچی مسجد تے گلی ہو جائے گی، نمازیاں دے کپڑے گندے ہو جان گے۔ انہیں ٹوکرا اٹھے سٹیا، اپنے بالن دی فکر چھوڑی، جڑا کدی مسجد نہیں سی بڑھیا اس دن مسجد بڑھ گیا اور انہیں روشندان بند کیتا، انہیں اپنا صافہ اتار کے کہ جڑا کچڑ بڑیاں سی نا وہ پانی صاف کیتا اور مولوی رب دا گھر پیا صاف کردہ سی، رب دا اعمال نامہ پیا صاف کردہ سی، رب نے ادھے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اے واقعہ عرض کرن دا مقصد ایسی جو فقط رب دا گھر صاف کرے کہ رب انہوں خالی نہیں رہن دے دا، تسی ایک اٹوی اتھے لگاؤ گے رب جنت میں پورے محل تو آڈے بناوے گا۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حضرت علامہ محمد حسن احمد چشتی صاحب۔ تو میرے بھائیوں جو رب دا گھر صاف کردہ ہے
کہ اللہ اودے پلے گناہ نہیں رہن دیتا تے جیڑا رب دے گھر واسطے انتظام و اہتمام کرے گا، جیڑا اٹا لائے گا، جیڑا گارا دے گا، جیڑا سیمنٹ دے گا، وہ میرے بھائیو میں تانوں دسنا چاہنا ہے اٹ نہیں دے سکتے تے کوئی گل نہیں، روپیہ نہیں دے سکتے تے کوئی گل نہیں، مسجد دا کام شروع ہوئے کوئی ریت بجری پئیے کرو جھاڑو لے آ کے خالی او بھی کٹھی کر دیتی تے رب تاوی خالی نہیں جان دے گا، رب مسجد دی صفائی دے بدلے تیرے نامہ اعمال نو صاف و ستھرا کر دے گا۔ اور پھر دوسری بات، اللہ نے کیسا کریم نبی عطا فرمایا۔ علماء دیوبند نے واقعہ لکھ کے دس دیتا ہے، بندہ بڑے گاؤں گجراں والے مرے ہے، حضور مدینے اپنی قبر وچ نے کلمہ تے نبی دا پڑھے ہے، وہ ساڈا نبی تے اتنا رؤوف الرحیم ہے، حضور قبراں وچ عذاب ویکھن جب تک ثواب وچ بدلن نہیں پھر نبی اگے گزردے نہیں۔ بخاری دی روایت ہے، دو قبراں وچ عذاب ہوندا ویکھیا، سرکار نیچے اتر آئے سواری تو فرمایا شاخاں لے کے آؤ، شاخاں آ گئیاں، حضور نے دو ٹکڑے کیتے، ایک تے رکھیا دوجا دوجی تے رکھیا، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیئے، جب تک شاخاں ہریاں رہن گیاں رب دا ذکر کر دیاں رہن گیاں، قبر وچ عذاب نہیں ہوئے گا۔ تو حضور دی حدیث نے اے بھی دس دیتا، اگر درخت نالو ٹوٹی شاخ رب دا ذکر کرے تے قبر وچ ثواب پہنچ دے، کہ بندے دا پتر رب دا قرآن پیا پڑھدا ہوئے تے قبر وچ کتنیاں نعمتاں کتنے انعام و اکرام۔ عاشق کہندا ہے تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے، اور کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، عظمت تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی آؤ اللہ دا ذکر کریے، خدا کو راضی کریے، اور ایسا ذکر کریے جس ذکر دے اندر سانو اللہ مل جائے۔ عاشق کہندا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اللہ دا ذکر کریے، ان ذرا دیکھو کہ اللہ ذکر پسند کس قسم دا کرتا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے جعل تو ذکروں کا ذکری، میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا کر۔ اور رب کیسا ذکر کرتا ہے دیکھو نا، کلمہ طیب، کلمہ طیب جنہوں کلمہ توحید بھی کیا جاتا ہے، کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ذرا سوچو حضرات، کلمے دے دو حصے نے، ایک حصہ توحید، ایک حصہ رسالت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ دی وحدانیت دا اعلان، محمد الرسول اللہ کملی والے دی رسالت دا اعلان، لا الہ الا اللہ دے بھی 12 حرف تے محمد الرسول اللہ دے بھی 12 حرف، ہر حرف تے دا نیکیاں مل دیاں نے۔ توحید دا اعلان کرو گے تامی 120 نیکیاں ملن گیاں، رسالت دا اعلان کرو گے تامی 120 نیکیاں ملن گیاں۔ لیکن سوال ہے
جز دو نے توحید اور رسالت نائے کلمہ توحید چاہیے تے ایسی کہ نہ ہوتا کلمہ توحید اور رسالت. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہوتا کلمہ توحید اور رسالت کیونکہ وچ ذکر توحید دا بھی ہے وچ ذکر رسالت دا بھی ہے لیکن نہ کلمہ توحید تو جد ذکر دو دے تے نہ بھی تے دعا دا ہونا چاہیے سی. میں عالم تصورات کے اندر عرض کی تھی اے کریم مالک ذکر تیری توحید دا بھی ہے تیرے محبوب دی رسالت دا بھی ہے نہ کلمہ توحید وجہ کی ہے آواز آئی وجہ اے وے میں دنیا نو دسنا چاہتا سا رب نو او توحید پسند ہی نہیں جدے وچ یار دی رسالت دا ذکر نہ ہو گئے. او توحید اللہ نو پسند ہی نہیں جدے وچ محبوب دی رسالت دا ذکر نہ ہو گئے. تو ذکر اللہ دا اس انداز نال کرو کہ جس طرح رب نے محبوب دا ذکر اپنے نال کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی تھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یار دی بات کی تھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اپنا ذکر کیتا فرمایا قل اعوذ برب الناس. یار دا ذکر کیتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ نے اپنی بات کیتی فرمایا اللہ نور السماوات والارض. یار دی گل کیتی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ نے اپنی بات کی تھی فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یار دی گل کی تھی فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنا ذکر کیتا یار دا بھی ذکر کیتا اپنا نام لیا تے یار دا بھی نام لیا. اللہ نے اپنا تذکرہ کیتا اپنی شانہ بیان کیتیاں تے یار دی بھی کیتیاں. کدرے فرمایا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. تہاڈا عمل اللہ بھی دیکھدا ہے اور اللہ دا رسول بھی. اچھا پیار دی انتہا مک گئی رب دی اپنے محبوب دے نال. اگر تسی قرآن پڑھو نا چوتھا پارہ ہے قرآن پاک میں غزوہ احد کا ذکر ہے اور غزوہ احد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے 50 تیر اندازاں دا دستہ ایک چھوٹے یہ ٹیلے سے کھڑا کیتا سی اور فرمایا سی بس جب تک میں حکم نہ دیاں تساں ایک ٹیلا نہیں چھوڑنا. حتیٰ کہ اتھو تک فرمایا کہ اگر کفار سانو شکست دے دیں اور اسی شہادت پا جائیے جانور اگر جسم نوچن واسطے بھی آ جان تو تساں جگہ نہیں چھوڑنی میرے حکم تو بغیر. لیکن صحابہ نے کچھ دیر واسطے جگہ چھوڑی اور خالد ابن ولید تو کلمہ نہیں سی پڑے تو آپ اس قلعے دے پچھلے پاس حملہ آور ہوئے اور بہت نقصان ہوئے. حضور انہاں 50 تیر انداز جو سن انہاں تے ناراض ہو گئے. حضور ناراض ہوئے تھے اللہ بھی ناراض ہو گئے. لیکن انہوں دیکھو کہ اللہ نے محبوب نال جس محبت کا اظہار کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب فاعف عنہم واستغفر لہم. بڑی توجہ نال انہاں جملیاں سنو. اے محبوبہ غلطی ہو گئی نہ بولو تم ہی ناراض میں بھی ناراض تے جان کے کتے ہن انج کر تو بھی معاف کر تے میں بھی معاف کردا. تو ادا طریقہ کی ہوئے گا فاعف عنہم میں تینوں کہہ رہے ہیں انہاں نوں معاف کر.
میں تینوں کہہ رہے ہیں انہاں نوں معاف کر دے تے تو جے میرے کہنے تے کر دیتا ہے تے میں بھی تے کرنا ہے نا واستغفر لہم ہن انہاں دی سفارش ذرا تو کر دے تاکہ تیرے کہنے تے میں بھی انہاں نوں معاف کر دوں پہلے میرے کہنے تے تو معاف کر پھر انہاں واسطے گورے گورے ہاتھ چک تے جدوں تو انہاں واسطے ہاتھ چکے گا تے میں بھی انہاں نوں معاف کر دے تو اتنا پیار ہے اللہ دا اپنے محبوب دے نال تو جس محبوب دا ذکر اللہ خود کرتا ہے تے ربیع الاول آوے تے بندہ ادوں فتوے ڈھونڈن لگ پوے حضور دا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ جڑا جدے نال پیار کرتا ہے پھر ادا ذکر کثرت نال کردا جڑا جدے نال جتنا پیار کردا ہے ادا ذکر کثرت نال کردا ہے کسے نو کوئی چنگا لگدا ہے تو دا ذکر کردا ہے کسے نو اداکار چنگے لگدے نے ادا ذکر کردے نے کسے نو سیاسی چنگے لگدے نے ادا ذکر کردے نے کسے نو کوئی چنگا لگدا ہے ادا ذکر کردا ہے اللہ دا شکر ہے سنیاں نو آمنہ دا لال چنگا لگدا ہے تے رب دا یار چنگا لگدا ہے اسی پھر ہر وقت کہندے رہندے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا اور رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہن میں مختصر انداز بھی دسنا چاہنا ہے کہ میلاد کنہ کنہ نو کرنا چاہیے اگر کوئی ماں باپ نے تے کم از کم اولاد دے ماں باپ ہو کے تے انہاں نو نبی دے میلاد تو منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میلاد تو پہلے تے باپ نو دھکے مارے جاندے سن تے ماما نو لوگ منڈیاں وچ بیچ آندے سن بڑے ماں باپ دی کوئی قدر و قیمت نہیں سی ماما نو لوگ ویچ آندے نے باپ دی کوئی عزت نہیں آج اولاد اگر تیری عزت پہ کر دی ہے تے میلاد النبی دا صدقہ ہے حضور آئے نے حضور نے ماں باپ دی شان دسی ہے فرمایا ہو میرے غلاموں ماں بیچن جوگی نہیں باپ تکے جوگا نہیں اے بڑے ماں باپ تیرے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فقط انہاں نو ویکھ کے خوش ہو جا رب تینوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماوے گا تو خالی ویکھ کے خوش ہو حضور دی محفل لگی ابو بکر و عمر بیٹھے نے عثمان و علی بیٹھے سرکار دے غلام بیٹھے نے طلحہ زبیر سلمان بلال بیٹھے نے ذکر ہو رہے ہیں میرے آقا خطاب کر رہے نے پنڈی پٹیاں والے ہو بڑے دنوں تو تسی محفلہ پہ کر دے ہو ہر محفل بڑی سونی ہر محفل دا بڑا پیارا رنگ کسے کوئی بیان کردا ہے کسے کوئی بیان کردا ہے آج میں بیان کرنا ہے علماء تشریف لے آئے نے سنن والے تسی ہو جدوں ذکر رخ و دعا ہوندا ہے تے دل مچل مچل جاندے نے ذرا سوچو 14 صدیاں بعد حضور دا ذکر ہوے مومناں دے دل مچل جاندے نے تے اس محفل دا کی حال ہوے گا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک صحابی کھڑے ہو گئے حبیبی سیدی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی آقا میرے ماں باپ قربان ہونا
کسی بندے دے بارے اگر پتہ کرنا ہوئے اس بندے تے رب راضی ہے یا ناراض ہے کہ کوئی طریقہ ہے پتہ چل جائے. حضور نے فرمایا نماز پڑھدا ہوئے تے نہیں کہہ سکتے اللہ راضی ہے, حج کرے نہیں کہہ سکتے, روزہ رکھے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ قبول کرے تے اودی مرضی, نہ کرے تے اودی مرضی. لیکن میرے آقا نے جو فرمایا او میرے غلاموں, اگر رب نو راضی یا ناراض کسے تے دیکھنا ہے پھر انہوں چلے کٹدا نہ ویکھو, نمازاں پڑھدا نہ ویکھو, اس طرح موڈے تے رکھیا نہ ویکھو, تسبیحاں پڑھدا نہ ویکھو. گھر جا کے ویکھو جے بڈھا ماں پیو راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے, اگر ماں باپ ناراض ہے تے خدا بھی ناراض ہے. جس نبی نے ماں باپ نو اتنیاں عزتاں دے دتیاں, ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی, باپ نو جنت دا دروازہ بنا دیتا. آج کوئی باپ اگر پتر نو آکھے میلاد منانا حرام ہے تو سوچ بندیا کیسی غلط گل پیا کرنا ہے. تینوں تے پھر جتیاں پینیاں چاہی دیاں نے, تینوں تے جنت دا دروازہ بنائے میلاد مصطفیٰ نے. تو میلاد ہویا تے تینوں عزتاں ملی. اگر کوئی بیٹی کسی دی ہو کے آکھے میں میلاد نہیں کرنا تو بڑی عجیب بات ہے. حضور دی آمد تو پہلے ذرا تو ویکھ بیٹیاں نال کی ہوندا سی. بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی. حضرت داعیہ کلبی حضور دے غلام نے جدوں کلمہ پڑھیا نا تے عرض کرتے نے آقا میں کلمہ پڑھن تو پہلے 80 بچیاں اپنے ہاتھ نال زندہ دفن کیتیاں. جنہ دے گھر بچی ہوندی سی وہ مینوں دیندے سن دفن کریا, میں اپنی بھی ایک بیٹی زندہ دفن کیتی ہے کہ لوگ بیٹیاں نو دفن کرتے سن. میرے نبی دا میلاد ہویا, وہ فرمایا اوئے لوگو تیاں دفن کرن جوگیاں نہیں, جیڑا ایک دھی وی جدی ہوئے گی نا انہوں پال کے تربیت اچھی کر کے کرو رخصت کر دے گا. قیامت والے دن میرے نال انج ہوے گا جویں میریاں دو انگلیاں آپس وچ ملیاں ہویاں نے. پھر وہ لوگ جڑے تیاں نو دفن کرتے سن وہ ہاتھ چک کے کہتے سن ربا ایک دھی دے دے اسی مصطفیٰ دے ساتھی تے جنت وچ بن جائیے. آج تیاں نال پیار کیتا جا رہے ہیں. میرے بھائیو جس دور دے اندر بیٹی پیدا ہوندی سی گھراں وچ صفے ماتم وچ جاندا سی. میرے آقا کریم نے اس دور دے اندر جس دور وچ شادی تو بعد پہلی بیٹی ہو گئی, بندے کہندے سن کہ عورت بڑی منحوس ہے, انہوں پہلی دھی مل گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا شادی تو بعد جنہوں پہلی دھی ملے او عورت بڑی خوش قسمت ہے. تو بیٹی نو اگر عزت دے مقام تے بٹھایا تو میلاد مصطفیٰ نے بٹھایا. اگر کوئی بہن ہے, اگر کوئی کسی دی بہن ہے کہ انہوں بھی میلاد تے فتوہ نہیں لانا چاہتا, کیونکہ بہن نو بہن دے مقام جو آج ملی ہے یہ مقام مصطفیٰ کریم دے میلاد تو بعد ملی ہے. ورنہ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھو جدوں باپ بیٹیاں نو دفن کرتا سی تے پھرا نال مٹی تے ہور سٹدا سی, بس چنگا ہویا مگروں لاندی پئی یہ حصہ نہیں دینا پڑے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نہ سکی بہن سی تے نہ سکا بھرا سی. حضور دی نہ بہن سی نہ بھائی سی. در یتیم حضور نو کیا جاتا ہے. در یتیم سمندر دے اندر جو سپاں نکلدیاں نے انہاں سپاں وچوں کئی موتی نکلدے نے, جس سپ وچوں کلا موتی نکلے نا اس کلے موتی نو در یتیم کیا جاتا ہے. حضور نو در یتیم اس وجہ تو کیا جاتا ہے حضرت آمنہ دے پیٹ وچ میرے مصطفیٰ نے کلے ہی آرام فرمایا ہے, نہ پہلے کوئی ایسی نہ بعد. حضور دی ایک دودھ شریک بہن سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی حضرت شیمہ, شیمہ بھی کیا گیا اور شیمہ بھی کیا گیا. اللہ اکبر. اور یہ واقعہ میں اس نے میلاد چوک میں خلفرز کیتا تھا تو میں نے یاد آ گیا ہے. تو آقا کریم نے پھر حضرت شیمہ نو 10 بکریاں 2 سامان تے لدے اور پھر یمنی چادرہ دے کے فرمایا عمر تاں پیا دینا ہے کہ امت نو سبق پیا دینا ہے کہ پہنا تیرے گھر آن تے خالی ہاتھ نہ جان, تو پہنا نو کچھ نواز کر. یہ تے قریبی رشتہ دار نے
غریب لوگ، کوئی غلام ہے کسی کا، اگر میلاد آوے تے غلام نو بھی چنڈی لانی چاہیے، کیوں؟ غلاماں نو بھی حقوق اگر کسی نے دیتے نے تے میلاد مصطفیٰ نے دیتے۔ مکہ پاک دی گلی، آقا کریم مکے دی گلی جو جا رہے نہیں، ایک مکان دے اگو گزرے تو سرکار دے کان وچ رون دی آواز، رون دی آواز سنی تو آقا دے قدم رک گئے، کوئی مشکل بھی تھی، اور میرے آقا فرماندے نے 2 قدم رب نو بڑے پسند، اٹھے 2 قدم بڑے پسند۔ آقا کیڑے؟ فرمایا ایک راہ جہاد وچ اٹھیا قدم، ایک اللہ دے بندے دی تکلیف نو حل کرن واسطے اٹھیا قدم، یہ 2 قدم اللہ نو بڑے پسند۔ تو سرکار نے رون کی آواز سنی، جس کمرے جو آواز آ رہی سی سرکار نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی دروازہ کھلا ہے، کون ہے؟ آ جاؤ۔ حضور نے دروازہ کھولیا، اندر چلے گئے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے نے، دند ذرا لمبے نے، چکی تے بہ کے چکی پیا چلاندا ہے، دانے پیا پیسدا ہے تے روئی جاندا ہے، روئی جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ حبشیہ تیرا کی نام ہے، کیوں پیا روندا ہے؟ کہن لگا جی امیہ دا غلام بلال میرا نام ہے، مالک بڑا سخت ہے، کم نہ کراں تے مار پیندی ہے، تیسرا دن میں بخار چڑھے ہے، اپنی غریبی تے پیا روندا ہے۔ غریب اپنی مرضی نال آرام بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اگے بڑھے، نبض تے ہاتھ رکھا، فرمایا تینوں تے بہتا بخار ہے، آرام کر۔ کہندا ہے آرام کراں تے اے دانیاں دا ڈھیر کون پیسے گا؟ وہ پنڈی پٹیاں والے ہو میلاد نہ کریے تے کی کریے؟ وہ چادر جدیاں قسمہ رب قرآن بھی اٹھاوے، وہ اتار کے حضور نے ٹھپ کے سرانہ بنا کے کمرے کے پاسے رکھ کے فرمایا حبشیہ تو سرانے تے آرام کرتے اج دانے میں پیس لے۔ میرے آقا دے چہرے ول ویکھ کے کہندا شکلو کوئی سردار پہ معلوم ہوندے ہو، غریباں نال مذاق نہیں کیتی دا۔ حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا میں مذاق نہیں پیا کردا، جدے دکھ کوئی نہ ونڈاوے او دے دکھ محمد ونڈایا کردا۔ کندھے تو پکڑ کے نہ میرے مصطفیٰ نے چادر دے سرانے تے لٹا دیتا۔ کملی والا چکی دے قریب آئے، مٹھ دانیاں دی بھر کے چکی پائی، کلی تے ہاتھ رکھ کے پھیرن لگے نہ تے جبرائیل آ گئے۔ آقا جدے نوکر میرے ورگے ہون وہ چکیاں کیوں چلاوے؟ میں حاضر ہاں۔ فرمایا جبرائیلہ واپس چلا جا، آج فقط چکی نہیں پھیرنی، اس کالے دا دل بھی پھیرنا ہے، آج اسلام دا مؤذن تیار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر وچ دانے پس گئے، میرے آقا نے فرمایا بلال دانے پس گئے نہیں، میں تیری دوائی لین چلنے، اگر دانے مل گئے تے رکھ دے بھی، میں آکے پی دیاں گا۔ بلال کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہندا مکے دی اس وادی وچ غریباں دے درد ونڈان والیا، میرا نام تے پوچھ لیا، اپنا نام دس دے تیرا کی نام ہے؟ فرمایا میرا نام ہے محمد۔ بلال نے نام سنیا، چہرے ول ویکھدا کہندا او محمد تے نہیں جنوں مکے والے جادوگر کہندے نے؟ فرمایا ہاں مینوں ہی کہندے نے، پر میں جادوگر نہیں، میں تے اللہ دا نبی ہاں، میں تے اللہ دا رسول ہاں۔ بلال ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا میں غلام ابن غلام، مینوں نہیں پتا جادو کس بلا نو کہندے نہیں، پر جے ادا نہ جادو ہے تے میرے اتے چل گئی، لگ گئی چوٹی محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کوئی، اے
عشق نے تیر چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب. کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے. علامہ صاحب فرماندے نے پھر میاں صاحب فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا. تن من دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلا آیا. میاں صاحب کہندے نے گالے وے انہیں اکھ وچ پا کے تکیا سی دل میرا کر گیا تو ٹوٹے. لکھ شکر کے اودیاں نظراں دا پار بچانا نہیں آیا. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. اور جنہیں میرے مصطفیٰ نو ویکھے ہے نا، میں نو ضمناً ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. حضور غزالی زمان راضی دوران حضرت مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. آپ دے حوالے دے نال جنگ اخبار نے ایک دفعہ مضمون شائع کی، وہ کٹیا پیش میرے کو لجے موجود ہے. تو آپ فرماتے سن کہ ایک ہندو سی مجسمہ ساز، ہندو سی مجسمہ ساز مجسمے بنا سی لوگاں دیاں شکلاں. ایک دفعہ سفر بھی جا رہے ہیں تے ریل گڈی بیٹھا سی اس جگہ تے بیٹھا جتھے پہلے کوئی مسلمان بیٹھ کے گیا سی تے ایک رسالہ وہ تے چھوڑ گیا، غلطی نال رہ گیا. ہندو جا رہے ہیں، انہوں نے کیا سفر کرنا ہے میں رسالہ پڑھنا. انہیں جدوں رسالہ پڑھنا شروع کیا کہ رسالے وچ ایک مضمون سی جدے وچ سرکار دا حلیہ مبارک لکھ لیا. حضور دا نقشہ، سرکار دے لب کیسے سن، رخسار کیسے سن، زلفاں کیسیاں سن، ابرو کیسے سن، دندان کیسے سن، نک دی بینی مبارک کیسے سن، قد مبارک کیسا سی، انگلیاں کیسیاں سن. کہ مجسمہ ساز سی، کہ پینٹر سی، کہ مصور سی. انہیں جدوں حضور دے حسن دا نقشہ پڑے آتے حیران رہ گیا، پر دنیا وچ کوئی ایڈا بھی سونا ہویا ہے. انہیں وہ کتاب اپنے نال لے لئی، اودے ذہن وچ ایک منصوبہ بنے. منصوبہ یہ بنے کہ میں کیونکہ مصور ہاں اور مجسمہ ساز ہوں، اتنا حسین حسن دا نقشہ میں آج تک پڑھیا نہیں. وہ پنجابی والیاں نے کیا، پنجابی والے نے کیا سی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. عاشق کہندے نے رب نے وہ سانچے ہی پن چڑھیا سی جدے وچ یار نو بنایا. میں کیوں نہ یہ جو پڑھے ہے میں اس کا ایک مجسمہ بنا کے دنیا دے مصورہ اور مجسمہ سازاں نو حیران کرتا. انہیں مٹی لے لے، وہ رسالہ لے لے، کسی نال مشورہ نہیں کیتا، صلاح نہیں کیتی با مسلمانہ دے نبی دا مجسمہ بناواں کہ نہ بناواں. انہیں سوچیا میں بنا کے تو لوگاں نو دکھاواں گا تو دنیا نو حیران کر دیاں گا، سرپرائز دے مائیں. کمرے چ بیٹھ کے کئی دن دی محنت کر کے نا انہیں نبی پاک دا مجسمہ بنایا. ہندوسیوں نہیں سی پتا بھائی کام جائے. تو مجسمہ بنا کے کاریگر جدوں بھی کوئی چیز بناتا ہے نا تے نال نال انہوں ویندا رہندا ہے بس صحیح بنی ہے کہ نہیں. ایک قد اونچی پئی ہوندی ہوے تے دو وار لا کے تے مستری ود لاڈو سٹ کے ویندے نے میں کدھر ڈنگی تے نہیں ہوگی. وہ ویکھدے رہندے نے
کرسی بنا کے بھی درخان ویکھدا با کدھرے کوئی ایپ تے نہیں بندیاں ویکھنی ہے لوگ آکھن گے چنگا کاریگر ہے انہیں جدوں حضور دا مجسمہ بنایا تے کرسی رکھ کے نہ تے بہ گئے تے ویکھن لگا با کوئی نقص تے نہیں تے بنائے مجسمے تے چہرے تے جدوں نظر پیندی گئی تے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا مسلمان ہو گیا انہیں پتہ نہیں پھر مجسمہ کدھر کیتا کسے نو دکھایا نہیں گل مشہور ہو گئی لوگاں نے پوچھیا یار اتنی تے گل دس تینو کسے نے کیا نہیں مناظرہ نہیں ہویا تو آپے مجسمہ بنایا آپے ویکھیا تے کلمہ پڑھیا ہے اتنا تے دس تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے پنڈی پٹیاں والے ہو انہیں کیا جناب میرے کلمہ پڑھن دی بجائے وے جدوں میں بنا کے سامنے بہ کے ویکھیا ہے میری نظر چہرے تے پئیے تے میں سوچ کے کلمہ پڑھیا ہے جے میرا بنایا ایڈا سونے تے رب دا بنایا کیڈا سونا ہوئے اللہ اکبر تو بلال بھی دیکھتا رہے کلمہ پڑھے حضور کا غلام بن گیا حضور نے فرمایا میں تیرے واسطے دوائی لین چلنا ہے دانے پیسی نہیں میں آ کے پینا ہے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے اگے واقف نہیں سا جاندا نہیں سا ہن تے میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے ہن تے رشتے بدل گئے نے تسی میرے نبی ہو میں تہاڈا امتی ہاں آقا ہن نہ تہاڈے آن دی لوڑ تے نہ دوائیاں دی لوڑ ہن بس تسی دعا کریو میں جڑا کلمہ پڑھیا ہے نا ہن خدا مل پوے گا پنڈی پٹھیاں والے ہو آج نماز دے وقت مسجد دیاں صفاں کیوں خالی نے اساں کلمے پیچھے مول نہیں دیتا سانو کلمے دی قیمت نہیں دینی آج قرآن کیوں پہ ترس دینے پڑھن والے آنو اساں کلمے دی قیمت نہیں دیتی آج اسلام کیوں بے یارو مددگار ہو گئے آج فلسطین دیو عظیم مسجد جنہوں مسجد اقصی کیا جاندہ ہے جس مسجد دے ارد گرد رب نے برکتاں رکھیاں نے آج یہودی اپنے پلید جسم لے کے اودے وچ کیوں وڑ گئے نے سانو کلمے دی قدر نہیں سانو اگر کلمے دی قدر ہوندی نا اج ساڈیاں بچیاں بے پردہ نہ پھردی بلال نے کلمہ تے پڑھ بیٹھا تانے لے کے چکی تے بہ گیا اسلام دے سب تو بڑے دشمن دا کارے تے بلال چکی پیا چلاندا ہے دانے پہ پیندا ہے تے کلمے دیاں دھماں پائیاں ہویاں نے بلال امیہ گھر کان وچ کلمے دی آواز آئی میرے گھر وچ میرے دشمن دا نام کون پیا بلال دے کمرے چایا تے بلال اکھاں بند دے کلمہ پیا پڑے تے چکی پیا چلا قریب آ کے انہیں پیر دی ٹھوکر ماری ٹھوڈا لگا بلال منہ تے متھا چکی تے لگا خون دا فوارہ نکلیا کہندا غلام میرا ہو کے کہ کلمہ میرے دشمن دا پڑھے چھوڑ دے کلمہ امیہ دی اکھ وچ اکھ پا کے بلال کہندا ہے او امیہ میں چھڑنا ہوندا تے پڑھنا نہیں سی اے پڑھن واسطے پڑھیا چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا کہندہ ہے میں بھی ویکھدا تو کتنا بڑا عاشق غلاماں نو بلا کے کہندہ ہے مارو او میرے بھائیو گل کرنی سوکھی جدے نال ہوئی ہوئی جان سکدا ہے ہتھاں وچ کل ٹھوکے گئے پیراں وچ میخاں ٹھوکیاں گئیاں کنڈے بچھا کے پیراں وچ رسی پا کے اُتے گھسیٹیا گیا ہے زبان تے اگ دا انگارا رکھیا گیا کوڑے پہ جسم تے پہندے نے تے بلال ہسدا پیا ہے امیہ کہندا ہے مار پئی پہندی ہے تے ہسدا کیوں نے تے بلال رو کے کہندا ہے مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پا زبان تے اگ دا انگارا جسم تے من تو زیادہ وزنی پتھر رکھتا اتے جلاد بہ گئے
انہیں تلوار دی دھار حلق دے رکھ کہندا کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں؟ بلال کہندا تو دورہ ایک باری دسیا نہیں جان لے سکتا ہے ان محمد دا دتا ایمان نہیں لے سکتا۔ ایک عاشق کہندا ہے بلال اس نازک وقت دے اندر اپنی آقا دا تصور کردا ہے اور تصور جانا کر کے کہندا ہے آقا کنڈے بچھے نے کل تے میکھاں ٹھکیاں نے زبان تے اگ دا انگارا ہے کوڑے پہ پیندے نے پتھر سینے تے وے جلاد نے تلوار گلے تے رکھی ہے پر کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ محمد حسنات احمد چشتی صاحب۔ حلق پر تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ بلال دا رنگ بھی پھکا نہیں پیا او تے ہس ہس کے مارا پیا کھاندا ہے کیونکہ شاہ نصیر کہندے نے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ تو حضرات گرامی بات حضرت بلال دی چل نکلی ہے کہ غلامہ نو سرکار نے تو میں ایک دو واقعات حضرت بلال دے ہی عرض کر کے کہ حضور نے کس طرح نوازے آئے اور میرے بھائیوں سرکار نے پھر اتنا نوازیا حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا اور ابو بکر دے اتنے احسان نے اسلام پہ کہ خود کملی والے نے فرمایا سی لوگوں جنہیں بھی میرے تے کوئی دین چاڑے ہے نا میں او دا بدلہ دے دیتا ہے اگر نہیں دیتا تے ابو بکر دا نہیں دے سکیا کیونکہ ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ میں نہیں قیامت نو رب ہی واپس دے دے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ او پنجابی والے نے کیا سی اس یار دی بے مثال یاری ہن دشمن ہزاراں تے نال ہوئے وچ سفر مصیبتاں تنگیاں دے ان ڈونگیاں غاراں تے نال ہوئے جان نثاریاں دی ایسی دھڑک ہوئے سایہ کرن تلواراں تے نال ہوئے مکی پیار دی حد سردار سائیاں یہ کر بنن مزاراں تے نال ہوئے مکی پیار دی حد سردار سائیاں یہ کر بڑھن مزاراں تے نال ہوئے اور نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو اتنا پیار کرنا ہے حضور مسجد نبی تو باہر نکلے نے ایک آدمی ابو بکر دا ہاتھے دوجے عمر دا ہاتھے صحابہ بیک کے کہندے نے سونے بہت سونے پہ لگ دے ہو یاراں دے نال حضور نے فرمایا او میرے صحابہ یہ منظر اپنی اکھاں وچ اج اینو نقش کر لو اج پہ ویکھ دیو نا ہا قضا نباسو یوم القیامہ اسی قیامت نو بھی باواں وچ باواں پا کے ہی اٹھاں گے تے ہتھاں وچ ہتھ پا کے ہی اٹھاں گے۔ اللہ بارک اللہ بیٹا اتنا زور دا مارو پر میں پیر نہ ہوئے بارک اللہ برکت دے اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال نے پھر مقام کی ملے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت تو پہلے بلال نے مدینہ پاک بھیج دیتا سی پھر سرکار جب تشریف لے آئے تو آزان شروع ہو گئی پہلے مؤذن بلال بنے ان سیاہ ستہ دی روایت ہے سیاہ ستہ دی اندر یہ روایت موجود ہے ابن ماجہ دی یہ روایت ہے
حضرت بلال آزان دین دا طریقہ کی آزان دین جدوں جانا ہے حضور اپنی جس زوجہ دے گھر ہوتے سن اس گھر دروازے دے باہر کھڑے ہو کے کہنا الصلاۃ یا رسول اللہ آقا نماز دا وقت ہو گیا ہے حضور نے تشریف لے آنا مسجد نبوی دے منبر تے بہنا تے بلال نے پہلے رج کے نا بددعا دا مکھڑا ویکھنا جی کردہ محبوبہ ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں ہر وال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ پھر مسجد کی چھت پہ جا کے آزان پڑھنا فجر دی نماز واسطے آزان دین واسطے بلال جا رہے ہیں حضور جس زوجہ دے گھر نے باہر دروازے آگے کھڑے ہو کے ابن ماجہ دی روایت ہے الصلاۃ یا رسول اللہ کیا حضور یا وضو فرما رہے سن یا تیاری کر رہے سن جواب نہیں بلال نے سمجھیا آقا یہ باہر تشریف نہیں لے آئے آج حضور آرام کر رہے نے اجے بیدار نہیں ہوئے انہیں پھر کیا الصلاۃ یا رسول اللہ آقا نماز دا وقت ہو گیا ہے میری آقا پھر بھی باہر نہیں نکلے تیسری باری پھر کیا الصلاۃ یا رسول اللہ حضور پھر بھی باہر نہیں نکلے چوتھی باری بلال نے سوچیا حضور گہری نیند وچ نے بلال نے کنا تے ہاتھ رکھ کے پورا ٹل مار کے آکھیا الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند نہ لو حضور اتنے تک باہر تشریف لے کے آئے وہ پنڈی پٹیاں والے ہو سرکار نے فرمایا بلال میں مصروف ساں جو وضو کر رہے سن جو بھی دسیا فرمایا بلال یہ دس اے آخر تے کی آکھی یا رسول اللہ میں کیا الصلاۃ خیر من النوم فرمایا حبشیہ منہ سونا جملہ منہ کڈے ہی ہن جدوں بھی فجر دی اذان دتی کر آخر تے دو واری اے بھی کہہ چھڑیا غلام نو نبی نے کس مقام تے پہنچایا ذرا سوچو غلام نو نبی نے کس مقام تے پہنچایا قیامت تک روز جدوں فجر دی آزان ہوئے گی زمانے نو بلال یاد آندا رہے گا یہ بلال دی زبان دے نکلے لفظ سن جو میرے مصطفیٰ نے فجر دی آزان دا کی مقام ملتا نسبت مصطفیٰ دا غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتاں دیں مکہ فتح ہویا حضور فاتح بڑھ کے مکہ آئے بتاں کو لوگ کعبے نو پاک کیتا طواف شروع کرن لگے نا تے طواف شروع ہوندا ہے حجر اسود دے بوسے تے کالا پتھر چومن لگے تے کالا بلال یاد آ گیا اے نا بلال کتھے بلال صفا چیردا لبیک یا رسول اللہ آقا میں حاضر ہوں فرمایا بلال مکہ فتح ہون دی مبارک ہو آقا خیر مبارک ساریاں مبارکاں آپ نو پر میں پوچھ سکتا ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی موجود نے طلحہ زبیر سلمان موجود نے پہلی مبارک مینوں کیوں دتی جا رہی ہے حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا بلال تیرا حق بندا ہے پہلی مبارک دا کیونکہ اس شہر وچ تیرے تو ود کے ماراں وی تے کسے تے نہ کھادیاں تاں تینوں مبارک پیا دینا ہے بلال اج انعام دینا چاہنا ہے آقا حکم فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت تے اج آزان پڑھ چڑھ گیا کالے رنگ والا لمبیاں دنداں والا موٹیاں بلاں والا کعبے اتے ابو بکر تھلے بلال اتے عمر تھلے بلال اتے عثمان تھلے بلال اتے علی تھلے بلال اتے خود کملی والا نیچے بلال اتے کعبے دی چھت تے چڑھ کے کنا تے ہاتھ لے آندے کدی ادھر ویدا ہے کدی ادھر ویدا ہے فرمایا ویکھدا کیے آقا میں آزان کنج پڑھا فرمایا جی میں اگے پڑھدا ہے آقا جتھے آزان پڑھی ہے منہ کعبے ول کیتا ہے اج کعبہ تے پیراں تھلے آ گیا ہے منہ کدھر کراں فرمایا بلال کتھے آزان پڑھیا منہ کعبے ول کیتے ہی اج کعبے تے کھلو کے منہ محمد ول کر کیونکہ میں کعبے دا بھی کعبہ
کیونکہ میں کعبے دا بھی کعبہ ماں تائیں تے آلہ حضرت نے کیا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے بڑی عجیب منظر کشائی کی ہے، فرماندے نے طواف جاری سی تے بلال کعبے تے اذان پہ دیندا سی تے حضور کعبے دا طواف پہ کردے نے، اور جدھر جدھر کملی والا مڑدا جاندا ہے اوتے بلال بھی ادھر ادھر منہ کیتی جاندا ہے، جدھر یار جا رہے نے بلال دا منہ بھی ادھر جا رہا ہے۔ اچھا حضور نے کی مقام عطا فرمایا اور کس عظمت کے پہنچے۔ بس یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، جدوں سرکار کا وصال ہو گیا، ظاہری طور پہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، تو بلال واسطے مدینے دیاں گلیاں ہون سکون نہیں پیا ملتا، جس گلی بھی جاندے نے آقا نظر نہیں ہوندے، آزان دینی بند کر دیتی، آزان دینی بند کر دیتی بلال نے۔ لوگ کہندے نے آزان دے، فرماندے نہیں دیتی جاندی، آزان تو پہلے اگے حضور نو ویکھدا سا، ہن میرے کو آزان نہیں دیتی جاندی۔ علماء دیوبند نے لکھیا ہے، علماء سیر نے لکھیا ہے، امام یوسف بن اسماعیل لبانی نے لکھیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے، آئمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ لوگ مجبور کرتے ہیں بلال کے اندر نہیں دینی، آخر تنگ پہ کے تے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ملک شام دے اندر حلب نام دا ایک علاقہ سے اتھے چلے گئے، پنڈی پٹیاں والے ہو تڑپ جاؤ گے، 5 یا 6 مہینے گزرے ہون گے۔ بلال ایک دن عشاء پڑھ کے تے درود پڑھدا پڑھدا سو گیا، اکھ لگی تے قسمت جاگی، حضور دی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا ما ہاذہی جفوۃ یا بلال، اے بلال ایک کیسی ناراضگی، تو میرے کو ناراض ہے؟ خواب وچ قدماں تے ہاتھ رکھ کے کیا کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ آقا میرے تے نہ ہی کو نہیں سی، تہاڈا نام لے کے میں عزت بنائیے، میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ۔ آقا میں ناراض ہو کے تے میں دنیا اور آخرت تباہ کرنی ہے، میری کی جرت میں ناراض ہوا۔ حضور نے فرمایا تو واقعی ناراض نہیں؟ آقا میں نہیں ناراض۔ حضور نے فرمایا بلال اگر ناراض نہیں تے 6 مہینے ہو چلے نے تیرا راہ پیا ویکھدا ہے، مدینے کیوں نہیں ہوتا؟ پنڈی پٹیاں والے ہو تسی تے میں روندے رہنے ہاں تے درود پڑھ پڑھ کے تے زاریاں کردے رہنے ہاں، وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کرام میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ہر وقت تڑپ دے رہنے ہیں کبھی بلاوا آ جائے مدینے دا، خدا مقدر ویکھو 6 مہینے بھی پوری نبی نو گوارا نہ ہوئی تے فرماندے نے بلال آ مدینے میں تیرا راہ پیا ویکھنا۔ یہ بات فرما کے حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے، سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں بلال کھڑے ہو گئے، منہ تو جاری ہویا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا میں حاضر ہاں، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اے بلال تو لے کے تے آج تک اے نعرہ فقط سنی لا سکے ہے اور کسی نے نہیں لایا۔ جدوں بھی باری آئیے بلال نے بھی کیا سی لبیک، آج بلال دے غلام بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ بیوی نو نہیں جگایا، جلدی نال باہر نکلے، دروازہ کھولے آتے سواری اٹھا رہے ساتھ، بیوی دی عقل، بیوی باہر نکل کے کہندی ہے او سر دیا سائیاں کدھر چلے؟ فرمایا میں نے روکی نہیں، میں نے حضور نے بلایا، میں مدینے چلے۔ کہندی ہے جم جم جاؤ مدینے، میں کون ہے روکن والی؟ نہ کپڑے نہ کھانا نہ پانی دا مشکیدہ، کئی دنہ دا سفر ہے، صبح جاوے ہو میں کپڑے تیار کر دیاں گی، کھانا پیک کر دیاں گی، مشکیدہ بھر دیاں گی۔ بلال دی چیخ نکلی
فرمایا نادان اندر چلی جا یار ہن بلاوے تے میں صبح دا انتظار کروں. ننگی پیٹ سواری دی بیٹھے, زین بھی نہیں پایا, کپڑا بھی نہیں رکھا, کئی دنوں دا سفر بغیر آرام کیتے کردے مدینے آئے, کسے نال ملے نہیں, حضور دی مسجد وچ آئے, منبر ویکھیا تے خالی, مصلی خالی, کدی کوئی کونا ویکھدے نے کدی کوئی کونا ویکھدے نے. جدو کملی والے نظر نہ آئے تے قبر تے آ کے جفی مار کے کہندے نے سونیا مینوں بلا کے آپ پھر قبر وچ لیٹ گئے ہو, آقا دیدار تے کرا دیتا ہوندا. بلال نے قبر نو جفی پائیے, چیخاں پیاں نکلدیاں نے, لوگاں نے رون دی آواز سنی, مسجد ویکھیا تے بلال کملی والے دی قبر نو چمٹ کے رو رہا سی. کوئی ہاتھ پیا چومدا ہے, کوئی پیر پیا چومدا ہے. او بلال او تو تے گیا تے آزاناں دے مزے بھی نہیں رہے. اے بلال ہن آزان دا وقت تے تو آزان دینی ہے. بلال کہندا ہے میں تو آزان نہیں دتی جاندی, حضور دے وصال تو بعد میں اجے تک آزان نہیں دتی. ایک بڈھے صحابی کہندے نے او مدینے والیو بلال کولو آزان سننا چاہندے ہو تے آپ منتاں نہ کرو, فاطمہ دے گھروں حسن و حسین نو بلا کے لے آؤ. حسن و حسین کہن گے تے بلال آزان دے گا. شہزادیاں نو بلایا گیا تے جفی مار کے جدوں ملے بلال نو تے کہندے نے چاچا بلال اج او آزان تے سنا جیڑی ساڈے نانے نو سناندا سی. بلال قدم چوم کے کہندا ہے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑو تہاڈی گل نبی نہیں سی موڑدا تے میں کھوڑا موڑن والا, میں آزان پڑھاں گا. بلال چڑھ گیا مسجد نبی دی چھت تے, پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر. کتاباں چاہندا ہے جنہاں نو نہیں سی پتہ انہاں نو بھی پتہ چل گیا اے تے بلال دی آواز ہے. لوگ جتیاں پانا بھول گئے, دوڑ پہ مسجد نبی وال. جو وضو کر رہے سن وضو مکمل کرنا بھول گئے. بلال نے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. سیرت حلبیہ چاہتا ہے پردے دار عورتاں نو برکے پان دی بھی مولت نہ ملی, کرو باہر نکل آئیاں. اج بلال آ گیا ہے. بلال نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور دا خیال آیا, غش کھا کے زمین تے گرے. ایک صحابی نے آزان پوری کی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے ماما نال چمٹ کے رو رو کے کہندے سن اماں ایک کالا اگے جدوں آزان دیندا سی رب دا محبوب بھی آ جاندا سی. اج بلال آزان دتی ہے, ہن دکھیاں دے دکھ ونڈان والا کدوں آئے گا, بے آسریاں دا آسرا کدوں آئے گا. اہل سیر نے لکھیا ہے حضور دے وصال تو بعد اگر مدینے قیامت بپا ہوئی سی تے ادو ہوئی سی جدوں بلال مڑ کے واپس آیا. اقبال کہندا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, عبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. اور ادائے دید سراپا نیاز تھی اس کی, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی اس کی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے برادر مکرم حضرت علامہ شاید محمد چشتی صاحب نے فرمایا کہ دلو رام کوسری دا واقعہ میں بڑا عرصہ ہویا ہے واقعہ بیان نہیں کیتا, لیکن میں مختصر انداز بھی ضرور کراں گا کیونکہ حضرت کا حکم ہے, میرے بڑے بھائی نے اور پیار محبت دی بات ہے. اتھے تے کلمہ پڑھ کے تے داڑیاں رکھ کے نبی دے ذکر کو لو روک دے نے نا, ہندوواں میرے نبی دا ذکر کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. کالکا پرشاد ایک ہندو ہویا ہے, نبی دیاں نعتاں لکھیا کرتا. کالکا پرشاد ہندو آکھیا تو ساڈا نک کٹا دیتا ہے, ہندو ہو کے تے مسلماناں دے نبی دیاں نعتاں لکھنا ہے. اس آکھیا میری مجبوری بن گئی ہے, مینوں مسلماناں دے نبی نال پیار ہو گیا. ایک ہندو کہندا کتنا پیار ہویا, منگ کی منگنا سی تینوں دئیے تے پیار چھڑیا. وہ کہندا دساں کتنا پیار ہویا. کالکا کہندا گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے, اور دولت دارین کو, گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے, افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, اور دولت کونین کو
ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، او کال کیا چند سورج لینے تے لے لے، دنیا دی دولت لینی تے لے لے، ستارے لینے نہیں تے لے لے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نالے محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت تاجدار ختم نبوت۔ دلو رام کوسری اجے پاکستان نہیں سی بنیا، یہ سارا ہندوستان سی۔ دلو رام کوسری گجراں والے شہر دا رہن والا، گجراں والے دا رہن والا سی، اور پیشے دے طور پہ وہ ایڈوکیٹ سی، وکیل سی دلو رام کوسری، تے کملی والے دیاں نعتاں لکھیا کرتا سی، حضور دا ذکر کرتا سی۔ کیونکہ میں ادھر کلام تے اور نہیں سناندا، وقت بہت مختصر ہے۔ دلو رام کوسری نے اپنے مرن تو کچھ دن پہلے ایک ربائی لکھی، پورے ہندوستان میں شور پا گیا۔ ایک رسالہ نکلتا سی، مولوی رسالہ، اس وقت قبلہ والد صاحب کو لجنہ کو رسالہ پیا ہویا ہے، اس اندر مکمل واقعہ موجود ہے۔ انہیں ربائی کی لکھی، ہندو بھی حیران ہو گئے تھے، مسلمان بھی حیران ہو گئے۔ نالے میں جڑی آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ ضمن بھی بھی آگے وہ کہندا ہے حضور رحمت للعالمین نے، یہ رحمت للعالمین دا معنی آج پتہ نہیں لگا، قیامت نہ لگے گا۔ انہیں قیامت دی گل کی، کہندا رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے، خلق ساری شافائے روزے جزا کے ساتھ ہے، اور لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، قل ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ جنت لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، قل ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ مسلمانہ آکھے اب نے کی گل کی ہے، ہندو تے جنت جان دے خواب پہ آویستے تے ہندو آکھے اب ہے ہندو تے جنت مسلمانہ دے نبی نال جانا چاہتا۔ مولوی رسالہ والا لکھتا ہے کہ دلو رام دا آخری وقت آ گیا، برادری والے کور بیٹھے نہیں، تے دلو رام دے نک دی گھوڑی پھری ہوئی، اکھاں تاڑے لگے۔ ساڑھے محمد علی ظہوری قصوری نعت خان ہوئے نے، نعت کو بہت عظیم نعت خان سے، آخری وقت سے تے نک دی گھوڑی پھری ہوئی، اکھاں تاڑے لگیاں نے۔ کول بیٹھے کسی آکھیا موت دا پنجا پیا ہویا ہے تے سختی موت دی ہے، جدی وجہ تو یہ اکھاں رک گئیاں نے تے گھوڑی بھی پھر دی ہے۔ تے ظہوری نے جدوں گل سنی نہ تے چہرہ پھیر کے دیکھیا، فرمایا غلط کہہ رہے ہیں، موت دی سختی دی وجہ تو اکھاں تاڑے نہیں لگے۔ انہیں کیا کیوں لگیاں نے؟ تے ظہوری رو کے کہندا ہے سختی اجل دی نہیں، اے میرے رون والیو، سختی اجل دی نہیں، اے میرے رون والیو، دم رک گیا اخیر تے دیدار واسطے، دم رک گیا اخیر تے دیدار واسطے۔ او میرے ساتھیو، میرے گھر والیو، میری وصیت آخری یاد رکھیو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو نبی کا صدقہ اتار دو۔ اکھاں تاڑے لگیاں نے دلو رام کوسری
گھر والے بیٹھے نے تے وکیل بیٹھے نے شاعر بیٹھے نے کہ ساڈے کولوں جدا ہو رہے ہیں. اچانک دلو رام کوسری بجلی دی طرح چارپائی تو اٹھیا, ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, کہندا وکیلو کھڑے ہو جاؤ, او گھر والےو کھڑے ہو جاؤ, او کی ہو گئی, رو کے کہندا جدیاں نعتاں ساری زندگی لکھدا رہے ہیں, او آمنہ دا لال میرے گھر آ گیا, کملی والا. حضور نے فرمایا دلو رام تو ساری زندگی میریاں نعتاں پڑھیاں نے, میں نہیں چاہتا میرا نعت خان جہنم جاوے, جلدی کر میرا کلمہ پڑھ تاکہ جنت وچ بھی میرے نال نال. کلمہ پڑھایا, عرض کرتا ہے آقا پھر اپنا کلمہ پڑھایا جے تے میرا نام ہی آپ ہی رکھ دیو. حضور نے فرمایا اج تو بعد تیرا نام ہے کوثر علی کوثری. نام بھی کملی والے نے آپ رکھیا. تے دلو رام ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا اسرائیل بھی آ گیا ہے, ہن ذرا جاویو نہیں, بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا پائے, بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا پائے. ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ, ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. اگر کوئی کسی دی بیوی ہے تے میلاد وہ بھی مناوے, کیونکہ بیوی نو بیوی دے حقوق میرے مصطفیٰ کریم نے دیتے نے. اگر کوئی خامند ہے اور بیوی ادا ادب کر رہی ہے تے انہوں بھی میلاد کرنا چاہیے ہے. یعنی باپ تو لے کے تے زندگی دے ہر شعبے تک کوئی کسے شعبے وابستہ ہے میلاد کر, کیونکہ تیریاں عزتاں میلاد دے صدقے ہویاں نے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب مدارین دیاں عزتاں عطا فرمائے. میں یہ میرا ایمان ہے کہ جدوں ذکر مصطفیٰ سن دیں آنکھاں وچ آنسو آ جانا, یہ نشانی ہوتی ہے کہ مدینے و مصطفیٰ دی سواری چل پئی ہے, حضور دی نظر ہو گئی ہے. یہ مسجد اور یہ محفل آج اتنی قبول ہے کہ اللہ اس محفل دا صدقہ حاجی صاحب دے والد مرحوم دی قبر نو باغات جنت وچوں باغ بنائے. اللہ اس مسجد نو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے, اور حاسدین دے حسد, شریران دے شر اور شیطانہ دی شیطانیت کو اللہ حضرت صاحب اور مسجد میں محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ. تشریف رکھے ختم شریف.